لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس شخص سے خود مصافحہ کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائی، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رومال اپنے دست انور سے استعمال کر کے صحابی رسول کو دے دیا۔ تو صحابی رسول کا معمول کیا تھا کہ جب بھی میلہ ہو جاتا تو آپ اس کپڑے کو، اس رومال کو آگ کے اندر ڈال دیا کر دیتے۔ اب ذرا غور کریں کہ آگ کا کام ہوتا ہے کپڑے کو جلانا، لیکن جب اس رومال کو باہر نکالا جاتا تھا تو وہ صاف اور شفاف ہو کر باہر نکلتا تھا۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ٹچ یعنی مس ہو کر مجھے ملا گیا ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال چیز کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو قیامت کے دن پیارا آقا جس سے مصافحہ کر لے تو اسے جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ اس لیے ہمیں روزانہ کم سے کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک سے محبت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد کیسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، یا کسی کے گھر پہ جاتے اس کا مکان دیکھتے، خوبصورت عالیشان بنگلہ دیکھتے، اس کا ڈیکوریشن دیکھتے، یا کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو اس کے یہاں کا کھانا دیکھتے کہ بھئی کس انداز میں کھانا پکا رہا ہے، تو دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے بہتر انداز میں، ہمارے یہاں کی شادی جب آئے تو ہم اس سے بہتر انداز میں ہم کھانے کی ترکیب کریں، یا مکان بنائیں گے تو اس سے زیادہ ڈیکوریشن والا مکان بنائیں گے، یہ ہماری خواہش ہوتی تھی۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کرا ہے کہ بھئی ہمارا ایک مسلمان یا ایک دوست نماز پنجگانہ پڑھتا ہے تو میں بھی نماز پنجگانہ پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو ہماری کل ملا کے حرص جو ہوتی ہے اس سے نیکیوں میں بڑھنے کی نہیں ہوتی ہے، دنیاوی خواہشات کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے تھے۔ آئیے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام بزرگان دین کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پہ ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور ان کے جیسا جذبہ ہمیں راہ خدا میں خیرات کرنے والا بنائے۔ یہ صحابی رسول ہے کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہ کر اپنے زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں کسی کو تو عمر کو دیکھ لے۔ اب جب آپ کو بشارت ملنے کے بعد اب بے فکری نہیں ہوگا کہ بھئی سرکار نے مجھے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی، آپ نیکیوں میں بڑھنے کی سبقت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال بہت تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں کسی دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کی اتنا ہی، یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
تو انہوں نے عرض کی یعنی میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کی قسم میں کسی کام میں کسی چیز میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اشاعت اللمعات میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مال جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے مال سے مقدار میں اگرچہ بہت کم تھا مگر درجے میں بہت زیادہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ ایثار دیکھا، آپ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے سرکار مسکرا دیے۔ تو مسکرانا سرکار کا اس لیے تھا کہ سرکار نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے لباس کے اندر جو بٹن تھے وہ کانٹے کے نظر آ رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل آج تم لباس کے اندر کانٹے والا بٹن لگا کر آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ سارے فرشتوں کو حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب کے محبوب نے جس انداز میں لباس میں بٹن لگا اسی طریقے سے تمام فرشتوں کو حکم ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخاوت والا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یعنی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ کی آفت سے ہلاک ہو جاتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس مال سے خرچ کرتے رہو انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جائے گا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روز الریاحین میں یہ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جوزہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو خیرات کر دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئی تو آٹا ندارد یعنی غائب، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے۔ بہت پوچھنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا تو وہ بولی سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا تو آپ بولے دیکھیے آپ کو کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، لغت میں صدقہ اس عطیے کو کہتے ہیں جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے، صدقہ وہ عطیہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
راہ خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یعنی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یعنی کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی راستے سے پتھر اور کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یعنی اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نیز مذکورہ اعمال کے علاوہ کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہر قرض صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم نے 1 روپیہ خرچ کرا، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل 10 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ لیکن صدقے کا ثواب، اگر آپ نے 1 روپیہ کسی کو قرض کا ثواب، اگر کسی نے آپ نے 1 روپیہ کسی کو قرض دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا تشریح یہ کری گئی ہے کہ اس میں جو صدقے کا ثواب میں ہے کہ صدقہ جو کرتے ہیں تو صدقہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ضرورت مند نہیں ہوتا وہ بھی صدقہ لے لیتا ہے، لیکن قرض دار وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے کسی مسلمان بھائی کو، اگر ہم نے کسی کو 100 روپے اس کو ہم نے ادھار دیے اور 100 روپے دیے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس 100 روپے کے بدلے ہم کو 1800 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارے 100 روپے مزید واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی، اگر ہمیں کوئی ادھار دے دے، قرض دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم نے آج اس سے پیسہ لے لیا ہو اور کل ہم اس کو لوٹائیں نہیں، اس کے دھکے کھلا کھلا کر اس کی رقم کو توڑ پھوڑ کر کے اس کا پیسہ کو مال کو برباد کر دے۔ آئیے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا مگر پھر پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے۔ باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، ان سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معذرت طلب فرمائی۔ اس نے عرض کی، یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجاز نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا، لہٰذا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا کر ہی دم لیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسرے کی چیزیں ہڑپ کر جانے والے سبزی اور پھلوں کی ٹھیلا گاڑیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر ٹوکریوں میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بلا اجازت شرعی استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ المغترین میں نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ بڑا بہترین اور دلچسپ واقعہ، یہ ہمارے لیے عبرت والا واقعہ ہے۔ ایک بنی اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہ سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی
جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، 70 سال تک جس نے اللہ کی عبادت کری، نہ اچھی غذا کھاتا، نہ سائے کے نیچے آرام کرتا، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بغیر مالک کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی کا تنکا اٹھا کر اس نے خلال کر لیا، اور وہ حقوق العباد کا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اس چیز کی پوچھ گچھ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کی پکڑ فرما لی، اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ پیارے اسلام، ذرا غور کریں، ہم تو 70 سال تو بہت دور کی بات ہے، 7 سال تک کی ہماری نمازیں سلنگ نہیں ہیں، 5 ٹائم کی ہماری جماعت سے 7 مہینے کی بھی نہیں ملے گی، لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے، اگر ہم 7 مہینے 7 سال کے نمازی ہو جائیں، نماز پنجگانہ، تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، لوگوں کے عیب تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ تو جمعے والا ہے، یہ تو جمعے پڑھتا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ پیارے اسلام و بزرگان دین ایسے ہوتے 70 سال تک اللہ کی عبادت کری، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے 7 سال یا اتنے سال عبادت کری۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو غفور و رحیم ہے، وہ چاہے تو ہمارے ایک نیکی کے بدلے ہمارے کو جنت عطا کر دے، وہ چاہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ہمارے کو اس کی گرفت فرما لے۔ پیارے اسلام وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں بہت بڑا نیکوکار ہوں، چھوٹا سا تو گناہ ہے، لوگ کھڑے کھانے کو، پانی پینے کو بڑا عام سمجھتے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری اسی پہ گرفت فرما لے۔ پیارے اسلام ایک بزرگان دین کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا انتقال ہونے کے بعد، تو ان سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے تو آیا تھا تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ارشاد فرمایا، مولا کریم میں دنیا سے 60 حج لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ کتنے 60 حج لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرے 60 حج میں سے میرے یہاں پہ بارگاہ میں ایک حج بھی قبول نہیں ہوا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ لرز گئے کہ جو میں سب سے بڑی نیکی سمجھتا تھا کہ بارگاہ خدا بندی میں میری قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے میرے قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بتا اب تو کیا لے کر آیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اب مولا کریم میں نے دنیا میں 1000 راہ خدا میں صدقہ خیرات کر کے آیا ہوں، یہ میں تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تیرا 1000 راہ خدا میں خرچ کرنا بھی تیرے کام میں نہیں، اور میری بارگاہ میں نامقبول ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا لرزہ طاری ہو گیا، میری نیکیاں ختم ہو گئی، جس نیکیوں پہ مجھے ناز تھا کہ میرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میری نیکیاں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی، میری نیکیاں یہ اللہ کی بارگاہ میں ناکافی ہو رہی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس کو جہنم کی طرف داخل کر دو، تو جب جہنم میں ڈالنے والے تھے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں اس کو روک دو اور اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، مولا کریم میرے پاس اب کون سی ایسی نیکی ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک دن تو راستے سے جا رہا تھا، اس راستے پہ کانٹے دار درخت کی ٹہنی دیکھی، تو نے سوچا میرے آنے والے مسلمان کو تکلیف نہیں ہو، تو نے مسلمان کے فائدے کے لیے وہ ٹہنی کو راستے سے ہٹا لیا، بس میں نے تیرا یہی مقبول کر لیا، تیرا یہی عمل قبول کر لیا اور تیری مغفرت کا ذریعہ کر دیا، اور میں نے تجھے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارا بہت غفور و رحیم ہے، جہاں غفور و رحیم ہونے کے ساتھ قہر و غضب بھی ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ اللہ چاہے تو ہماری مغفرت فرما دے اور وہ چاہے تو گرفت فرما لے۔ پیارے اسلامی بھائی، اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لائے، چھوٹے سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو نہ ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ جس نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے بغیر خیال کر لیا تھا اور اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں کھانا کھا ڈالتے ہیں، حالانکہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ نیز آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، کان کھول کر سنو، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، جو کسی کا قرض دبا لے وہ ظالم ہے
وہ سخت نقصان و خسران میں حضرت سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجموع حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائی سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، وہ ظالم قرار پائے گا۔ خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، اور ہر صورت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گنہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مطلب ہوتا ہے تو خوشامد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرض تو لے لیتے ہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، لے لینے کے بعد ادا کرنا کا نام نہیں لیتے۔ غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جا کر شکریہ ادا کے ساتھ قرض ادا کراتے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو قرض خواہ کو خوب دھکے کھلا کر رلا کر اس کے بیچارے کی رقم کو توڑ پھوڑ کر، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے قرضہ لوٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے۔ عام طور پر ویاپاری یعنی بزنس مین کی عادت ہوتی ہے کہ رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا، کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ٹرکھاتے ٹہلاتے اور دھکے کھلاتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا وبال اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر شام کو قرضہ چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں کیا حرج ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، بندوں کے حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ حضرت سیدنا ابو احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کے حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہو۔ ہم بھی سوچتے بھائی مال والا نہیں وہ مفلس ہے، لیکن پیارا آقا نے ارشاد فرمایا مفلس یہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے مانند اپنی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ لوگوں کے حق تلفی بھی لائے گا۔ کسی کا قرض دبا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو آج یہ پہاڑوں کی برابر نیکیاں ہیں، یہ اٹھا کر قرض داروں کو دے دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کوئی اپنا کسی کا دل دکھایا تو اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ مانگنے والے جو قرض دار ہیں وہ ابھی بھی باقی رہیں گے، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب قرض داروں کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر پر ڈال دیے جائے گے، اور یوں اس کو جہنم کے اندر اوندے منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کا ہم پہ قرض ہے، کسی سے لے رکھا ہے، تو اس کے یہاں جا کر اسے معافی مانگ کر تلافی کر کے اس کے یہاں قرض جلد سے جلد ادا کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بیان کی غلطیاں ہمارے تمام گناہ معاف فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔